پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارا یہ سلسلہ فیضان غوث اعظم میں ہم حاضر ہیں، اور فیضان غوث اعظم ہمارا گویا یوں سمجھے ایک عشرہ اس وقت مدنی چینل منا رہا ہے، اور یہ عشرہ کیوں منا رہے ہیں، کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے، اس پر ہماری گفتگو بھی جاری ہے، اور ہمارے سلسلے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے مختلف پہلو، آپ کی سیرت، آپ کی کرامت، آپ کے اخلاق، آپ کا علم کا حاصل کرنا، اور آپ کا اپنے سلسلے کے بارے میں آپ کے فرمانان عالی شان اور دیگر آپ کے مدنی پھولوں کو بیان کیا جا سکے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانتے ہیں، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کو جانتے ہیں، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جانتے ہیں، یا مطلب کچھ حد تک جانتے ہیں، مطلب میں یوں کہوں میں کچھ حد تک پہچانتا ہوں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کچھ حد تک جانتے ہیں۔ تو ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ ہماری اس معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، ہو سکتا ہے کئی پہلو ایسے آپ پر اجاگر ہوں کہ جو آج تک آپ پر ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ دوسری طرف آپ کے گھر میں یہ مدنی منع ہیں، یہ مدنی منیا ہیں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پہچانے، آپ نے ان کے سامنے کتنا تذکرہ کیا، انہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو بیان کیا، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہونے والی برکتوں کو بیان کیا، تو ان بچوں کی تربیت کا بہت بہترین ذریعہ مدنی چینل بھی اور یہ سلسلہ بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ کرامات پر ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم کرامات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ سلسلہ بڑھائیں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اس وقت سلسلہ کرنا، مکالمہ کرنا، ہمارے اسلام بھائی کا مدنی پھول دینا، مبلغ دعوت اسلامی کا مدنی پھول دینا، اور دیگر نعت شریف پڑھنا ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ جس قدر اس میں نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی، مطلب ان کا بیان کرنا اور ہمارا سننا ایک اچھا کام ہے، ان کی طرف سے بھی ایک اچھا کام، ہماری طرف سے بھی ایک اچھا کام۔ اس اچھے کام میں، اس نیک کام میں، اس جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ اول تا آخر حصول رضائے الہی عز و جل کے لیے شامل رہوں گا۔ ممکن ہوا تو مطلب بھلے مدنی چینل کے ناظرین ہوں، دو جانوں بیٹھ کر سنوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر ہوگا، آپ کا ذکر خیر ہوگا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی نیت سے ان کا ذکر خیر ادب کے ساتھ سنوں گا، لکھ کر محفوظ کروں گا، اور آپ نے جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی کرامات کے حوالے سے، اس میں جو مدنی پھول حاصل ہوں گے اس کو تحریر کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔
تو اب جب رحمت نازل ہوگی آپ یہ ذکر خیر آگے کریں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ اس مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ تو جس قدر نیتیں اچھی زیادہ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر اچھی نیتیں آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ عالم نیت اپنے ایک ایک عمل میں بہت زیادہ اچھی نیتیں کر سکتا ہے، اور اچھی نیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھی نیتیں کریں گے، ادب بڑھ جائے گا، آپ کے نزدیک اس کام کی اہمیت بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے فضائل اور ثمرات بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے نعت شریف کے چند اشعار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بڑا پیارا التجائیہ کلام وسائل بخشش شریف سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول، 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 بہرے حسن حسین پہ فاطمہ بطول، بہرے حسن حسین پہ فاطمہ بطول، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، مجھ کو بنا دیا خدا تو عاشق رسول، مجھ کو بنا دیا
خدا تو عاشق رسول خوش بخت بے شمار مدینے میں دفن ہے خوش بخت بے شمار مدینے میں دفن ہے ہو جائے علم کاش میرا بھی کبھی شمول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول اور دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور کا کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول گر لمحہ بھر بھی حاضری طیبہ کی ہو نصیب گر لمحہ بھر بھی حاضری طیبہ کی ہو نصیب حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول اور سرکار چار یار کے صدقے میں ہو کرم عطار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دور چونکہ آج ہمارا موضوع کرامت کے حوالے سے ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ کرامت کہتے کسے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے. کرامت ہر وہ خلاف عادت کام کو کہا جاتا ہے جو کسی ولی سے صادر ہو. اب اس کے علاوہ بھی ہے اگر کسی مومن سے صادر ہو تو پھر اس کو معونت کہا جاتا ہے. اور یہی عادت کے خلاف کوئی بات نبی سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کافر سے یا فاسق سے سرزد ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. تو ولی سے جو ایسی خلاف عادت
بات ہوتی ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور خلاف عادت سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں سے جو چیز صادر نہیں ہوتی، جو کام نہیں ہوتا، اس کو خلاف عادت کہتے ہیں، جیسے ہوا میں اڑنا، دریا میں تیرنا وغیرہ۔ یہاں پر یہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی سے کوئی ایسی بات ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بچہ چھت سے گرتا ہے اور بچ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ ہوا، میرا بچہ بچ گیا۔ تو یہ غلط ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور عام مومنین سے اگر ہو تو یہ معونت ہے۔ تو در حقیقت اگر وہ مومن ہے، صالح ہے، تو اس کو ہم معونت کہیں گے۔ جب ولی کا ذکر آتا ہے تو ایک دم ذہن میں کرامت کا بھی آ جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی سے کرامت بھی صادر ہو۔ یہ اس سلسلے میں جو ہے وہ علماء نے یہ لکھا ہے، حضرت امام کوشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رسالہ کوشیریہ تصوف کی جو ہے بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کام ولی سے ہوتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ولی سے ایک کرامت ظاہر ہوئی، تو ضروری نہیں ہے کہ یہی والی کرامت دوسرے اولیاء سے بھی صادر ہو۔ اور اگر کسی ولی سے کرامت صادر نہ ہو تو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی مدنی پھول ملا کہ کرامت اگر ولی ہے، مطلب جو بھی ولی ہے اس کے لیے کرامت کا ہونا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور دیکھا جائے تو ایک ولی کے ذریعے کرامت کا صادر ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عام ہو رہی ہے اور اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ ایسی چیز جو عام طور پر عقل میں نہیں آتی، جیسے پانی میں چلنا، تو اب یہ اسے ملا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کرامات کی کچھ اقسام وغیرہ بیان کر دی جائیں۔ کرامات کی عام طور پر علماء دو قسمیں بتاتے ہیں، محسوس ظاہری اور معقول معنوی۔ محسوس ظاہری جو ہے وہ الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کرامت جو ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، جیسے یہی ذکر ہوا ہوا میں اڑنا، اسی طرح جو ہے وہ غیب کی کوئی خبر دے دینا، ذہن میں کوئی خیال آئے تو اس خیال کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ آگاہ کر دیں۔ اسی طرح فاصلہ، زیادہ فاصلہ جو ہے وہ کم وقت میں طے کر لینا وغیرہ وغیرہ، جس کو عام لوگ بھی جو ہے وہ محسوس کریں، تو یہ محسوس، ان کرامات کو محسوس ظاہری کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے معقول معنوی، تو یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، جو آپ یوں سمجھیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ ان کی پہچان رکھتا ہے۔ ولی را ولی شناست، یہ محاورہ بھی ہے کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چور چور کو پہچاننے والے، ہم اس چیز سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ولی ولی کو پہچاننے والا ہوگا۔ تو معقول معنوی کرامات میں سے یہ ہے کہ اپنے نفس پر آداب شرعیہ کی حفاظت رکھے، اس کے اندر عمدہ خصلتیں ہو جائیں، اور ولی جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ گناہوں سے معصوم ہونا اور محفوظ ہونا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ ہیں ان کے لیے عصمت ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور یہ معقول معنوی جو کرامت ہے نا، اس میں سے ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی خواہش کے خلاف کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل خلاف عادات جو ہیں ان سے فعل صادر کروا دیتا ہے، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے ذکر کیا معقول معنوی کے حوالے سے، تو جب یہ کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، اور یہ اخلاق حسنہ سے متصف ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نیکیاں کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور ان کے قلوب میں سے، ان کے دلوں میں سے بغض نکال دیا جاتا ہے، کینہ نہیں رہتا، اور بدگمانی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یوں سمجھیے کہ یہ گناہوں سے بالکل جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا، تو کیا مطلب اولیاء کرام کی مثالیں پہلے بھی ملتی رہی ہیں؟ کچھ اس حوالے سے اگر آپ وضاحت فرمائیں۔
یعنی بلا شبہ جو ہے اولیاء کرام ہر زمانے میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان جو در حقیقت صحابی ہیں، صحابی کے بعد تابعین، طب تابعین جتنے بھی جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی زمانہ ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ولیوں کے سردار تھے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ سے تو یوں سمجھیے کہ ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ولایت عطا کرتا ہے، اور آپ کے در سے ولایت ملتی ہے، آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کے ذکر سے۔ تو الحمدللہ ہر زمانے کے اندر ولی ہوتے ہیں، اور ولی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پہچان ہو یہ ولی ہو، تو ولی کے جیسے ذکر ہوا تھا کہ آج کل جو ہے ولی کے لیے کرامت ضروری سمجھتے ہیں عوام، علماء نے، اولیاء اکرام نے لکھا ہے کہ صرف خارق عادت، خلاف عادت کام دیکھ کر کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہوا میں اڑنا یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس سے جو ہے کسی کی ولایت کی شناخت ہو جائے۔ ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں، دریا کے اندر کوئی چل رہا ہے تو یہ بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ دریا کے اندر تو کشتی چلتی ہی ہے اور جانور دوسرے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، اور جس کے اندر اس قسم کا خارق عادت کام ہو اور وہ شریعت کا عامل نہ ہو تو یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ استدراج والی بات جیسے آپ نے شروع میں بیان کر دی کہ وہ اگر شریعت ہی کا عامل نہیں ہے اور وہ فاسق ہے تو وہ اگر ایسی چیز پیش کرے گا تو پھر وہ لازمی بات ہے، اس کو ہم ولی تھوڑی کہیں گے، بلکہ تو استدراج ہے۔ بلکہ یہاں تو مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو میجک شو کرتے ہیں شاید پھر ہم اس کو بھی ولی کامل کہا کریں، وہ بھی بہت سی ایسی خلاف عادت باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو شریعت کی، سنت کی جو ہے وہ پابندی، اور یہی جو ہے وہ ولی ہونے کی ایک نشانی ہے، اور دوسرا وہ شریعت کے پابند ہیں اور لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ ولی ہیں تو وہ ولی ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ بانی دعوت اسلامی امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی شریعت کے بھی پابند ہیں، سنت کی پابند ہیں، بلکہ دوسروں کو پابند بنانے والے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل چار دانگ عالم میں کیا عوام، کیا علماء الحمدللہ عز و جل آپ کو ولی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی رب تعالیٰ عز و جل کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ان کی تصانیف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ ولی جو ہے اس سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ولی جو ہے وہ شریعت کا عامل ہوگا، اور شریعت کا عالم بھی ہوگا جبھی عامل ہوگا، اور شریعت جاننے والا ہوگا جبھی شریعت پر عمل کرے گا، اور اس کے بعد ہی اسے ولایت ملے گی۔ ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو بہت سے مدنی پھول مل رہے ہیں آپ کو، امید یہ کہ آپ تحریر کر رہے ہوں گے، تحریر نہیں کر رہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سلسلہ ہمارا مطلب آپ سمجھیے کہ آدھا تو ہی چکا ہے، اور آپ اگر اس کو تحریر کریں گے، بلکہ مجھے ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتہ چلا، ان کے پاس مدنی چینل کے سلسلوں کے رجسٹر بنے ہوئے ہیں، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت، مدنی مذاکرہ، مدنی مکالمہ، اور وہ اس طرح مدنی پھول لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو بہت سارے عنوانات پر، بہت سے موضوعات پر مطلب کوئی خاطر خواہ کوشش کیے بغیر معلومات مل جائے گی۔ یعنی مدنی چینل تو گویا آپ کو نکھار کر لا کر دے رہا ہے، پلیٹ پہ سجا کر آپ کو علم کے موتی دیے جا رہے ہیں، آپ چن لیجئے، اس کو سجا لیجئے اور اس پر عمل کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے۔ اور ہمارا موضوع اس وقت جاری ہے، تو کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی اگر آپ بیان فرمائیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہاں پر آپ کی علم کی بات کی جائے تو آپ عالم لاسانی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک عمل کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ شریعت کی پابندی نظر آتی ہے۔ اور کرامات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کثیر الکرامات تھے، آپ کی کرامات اتنی تھیں کہ علماء نے اپنی کئی کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی بہت ساری کرامات ہیں اور کرامات کے مختلف انداز ہیں۔ میں چند عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ پھل دیکھنا چاہتا ہوں جس موسم کے نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کون سا پھل؟ کہنے لگا سیب۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے اس طرح ہاتھ بڑھایا تو آپ کے ہاتھ میں سیب آ گیا، 2 سیب آئے،
ایک سیب آپ نے اس کو دے دیا اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا سیب کاٹا تو وہ بڑا میٹھا تھا، بڑا شیریں تھا، اور جب اس کا سیب کاٹا گیا تو اس میں کیڑے تھے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضور یہ کیا، آپ کا سیب اتنا شیریں اتنا میٹھا اور میرے سیب کے اندر کیڑے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس ہاتھ میں یہ سیب ہے اس ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے، اس لیے اس سیب کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اسی طرح خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک دینار، دراہم و دینار کی ایک آپ کیا زنبیل کہہ لیں یا وہ کپڑا جس کے اندر وہ درہم ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ نے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں لوں گا، کہ آپ تقویٰ میں بھی بے مثال تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ تقویٰ رکھنے والے تھے، خوف خدا والے تھے۔ آپ نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کو لیا اور اس کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلنے لگا، یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو درہم و دینار آئے ہیں یہ ظلماً کسی سے لیے گئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر سے خون نکل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کیسی کرامات ہیں۔ اور اس میں ایک اس خلیفہ جو تھا اس کو تلقین بھی ہو رہی ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ تم ظالم ہو، اس لیے یہ جو واقعات اس قسم کے سلسلے رونما ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ کی ان افعال سے بھی گویا نیکی کی دعوت ہو رہی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو نعت خوان اسلام بھائی ہمیں کوئی کلام سنا دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر۔ آپ ہے پیروں کے پیر، آپ ہے پیروں کے پیر، آپ ہے روشن ضمیر۔ المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، جنات تیرے نام سے۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، جنات تیرے نام سے۔ ہے تیرا وہ دبدبا، ہے تیرا وہ دبدبا، غوث اعظم دستگیر۔ المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر۔ آپ جیسا پیر ہوتے، پیر ہوتے، پیر ہوتے، کیا غرض در در پھرو، ہاں کیا غرض در در پھرو۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو۔ آپ سے سب کچھ ملا، آپ سے سب کچھ ملایا، غوث اعظم دستگیر۔ المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا المدد یا دستگیر۔ میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، ایک زمانہ ہو گیا۔ در پہ پھر لو بلا، در پہ پھر مجھ کو بلایا، غوث اعظم دستگیر۔ المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر۔ میرے میٹھے 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 میٹھے
میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں، ہاں آئیے نا خواب میں، آئیے نا خواب میں، واسطہ سرکار کا واسطہ سرکار کا، واسطہ سرکار کا، یا غوث اعظم دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر۔ اب سرہانے آؤ مرشد، آؤ مرشد، اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب سرہانے آؤ مرشد، آؤ مرشد، آؤ مرشد، اور مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ دم لبوں پر آ گیا، دم لبوں پر آ گیا، ہاں دم لبوں پر آ گیا، یا غوث اعظم دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر۔ ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، حاجت مدینے میں مرے، ہے سگے عطار کی حاجت مدینے میں مرے۔ ہو کرم بغیر ضیا، ہو کرم بغیر ضیا، یا غوث اعظم دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر۔ آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روش ضمیر، المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور مزید کچھ ارشاد۔ وہ المدد یا سبحان اللہ۔ دستگیر، اس حوالے سے جو ہمارے اس زمانے میں لوگ تھے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی اور ارشاد فرمایا جو تو چاہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ اپنے گھر چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ اب وہ یقین محکم مضبوط یقین والے لوگ تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بیٹی کو اٹھا کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور بیٹا چاہتا تھا، بیٹی ہو گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اپنی بیٹی کو لپیٹ کر لے جائیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ وہ بچی کو اٹھا کر اپنے گھر لائے۔ جب گھر پہنچے اور کپڑا ہٹایا تو وہ لڑکا بن چکا تھا۔ تو یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف واقعہ ہے، اور برصغیر پاک و ہند کے اندر جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت کا ذکر آتا ہے تو یہ واقعہ بچے کو بچہ اس سے واقف ہے، وہ ہے ڈوبی ہوئی بارات کو ظاہر کر دینا۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا کے قریب سے گزرے تو آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم تھے انہوں نے عرض کیا حضور ایک مائی بیٹھ کر رو رہی تھی، 90 سال کی تک اس کی عمر تھی عورت کی، بڑھیا کی،
تو وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ تو خادم نے عرض کیا حضور یہ عورت جو ہے اس کا جوان بیٹا آج سے 12 سال پہلے شادی ہو رہی تھی اور یہ بارات کے ساتھ جو ہے یہ دریا سے گزر رہے تھے، تو 12 سال پہلے یہ بارات یہاں پر ڈوب گئی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اس عورت کو صبر آ جائے، اس کا بیٹا اسے مل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بڑھیا پر اس کا رونا جو ہے اس پر ترس آیا، اس کے رونے پر، تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا، دعا کی، لیکن دعا کے اثرات ظاہر نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل، دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو آواز آئی کہ یہ حکمت سے خالی نہیں، میں چاہتا لفظ کن سے سب چیزیں پیدا کر دیتا، لیکن 6 دن میں نے آسمان پیدا کیا۔ اب یہ جو بارات والے تھے، اس کا بڑھیا کا نوجوان بچہ تھا، لڑکا تھا، اور اس کی جو گھر والی تھی اور دوسرے باراتی تھے، ان کا جو گوشت پوشت ہے وہ تو مچھلیاں کھا گئیں، اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دریا کے نیچے ہیں۔ تو اب ہم نے اس کے اجزاء کو جمع کر دیا ہے، ان قریب آپ کی دعا کا اثر ظاہر ہوگا۔ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بارات وہ سامنے نظر آنا شروع ہوگا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کرامت بڑی مشہور ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ 29 جلد کے اندر جو ہے اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ میری نظر سے کسی معتبر کتاب میں نہیں یہ کرامت گزری، لیکن اس میں کوئی خلاف شریعت، خلاف شرع کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے انکار نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ آپ کی مشہور و معروف کرامت ہے، اور اس کرامت کے اندر دیکھیں کہ کیسے یعنی ایک کرامت کے اندر بہت ساری کرامتیں جمع ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے لگے، اس کے قریب جمع تھے، تو وہ اٹھ بیٹھا، لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا، اور بھاگنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ آپ بھاگیے نہیں، ہوا یوں کہ جب میرا انتقال ہو گیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور اٹھ کر توبہ کر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے توبہ کی، سبحان اللہ۔ اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر لیٹ گئے اور جو ہے ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ یعنی آپ کے دونوں واقعات جو آپ نے بیان کیے اس سے بہت سے مدنی پھول ملے۔ پہلے واقعے میں بالخصوص یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کیا، بہترین مدنی پھول ملا، یعنی کرامت جو ایسی چیز جو خلاف شرع نہ ہو، کسی ولی کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ہم مطلب اس اقرار سے، اس بات کو ماننے سے اس کی برکتیں حاصل کریں، اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ حاصل فرمائیں۔ اور دوسری آپ نے یہ جو حکایت بیان کی، اس میں بھی جو بہترین مدنی پھول وہ یہ کہ کیسی بشارت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کے لیے کہ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توبہ کی توفیق ملے گی مرنے سے پہلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید کچھ آپ بیان فرمائیں۔ خوشخبری کی بات کر رہے تھے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برصغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑے حدیث کے عالم گزرے ہیں اور بہت کامل گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے اندر آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز انہیں توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو میں کرامت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی بہت ساری کرامات،
کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو صحبت یافتہ تھے وہ بھی بڑے کامل تھے۔ ایک واقعہ جو کہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور ان پر غنودگی طاری ہوئی نا حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واعظ فرما رہے تھے، آپ خاموش ہو گئے اور سب کو خاموش کر دیا، اور آپ ممبر اقدس سے نیچے تشریف لائے اور حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ لوگ حیران کہ یہ کیا، کہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غنودگی ہے اور آپ نیند فرما رہے ہیں، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان جو ہے وہ منقطع کر کے آپ یہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ تو حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استفسار فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا آپ کو، کس چیز کی تلقین کی ہے؟ تو حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے، حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو زانوں آپ کے سامنے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ میں سو کر دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیداری کے عالم میں دیدار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے، اور اس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اور آپ کے مریدوں پر جو کرم نوازی ہے خصوصی شفقت وہ بھی خصوصی شفقت ہے، وہ ظاہر و باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس قسم کی بے شمار کرامات کا ظہور جو ہے وہ آپ کی ہستی سے ہوا۔ نظارہ ہو دے
عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم اور جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق اور مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم ہو عطار کی بے حساب بخشش ہماری بھی ہو بے حساب بخشش یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔